سب سے بہترین انسان کون ہے؟ حضور کے دور کے لوگ، حضور کے دور کے بتائیں آپ کہ اللہ اکبر، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو برا لگ سکتا ہے، لیکن آپ شرح الصدور امام سیوطی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں۔ امام سیوطی جیسے بزرگ و خاتم الحفاظ نے لکھا ہے، اور وہ بھی کیسے لوگ حضور کے دور کے ایک جوان، اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجتے تھے، زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرنے بھیجتے تھے آقا۔ ایک دن اللہ کے رسول جنت البقیع میں گئے، توجہ کر، جنت البقیع میں، اور بقیع میں جانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی تھے، حضور نے فرمایا اس طرح کی آواز حضور نے نکالی۔ انہوں نے سوچا حضور مجھے کچھ کہہ رہے، کہا تجھے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر کے اندر ہے نا اس کو کہہ رہا ہوں۔ حضور آپ اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اس کو پہچانتا تھا، میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں، تو زکوٰۃ کے مال میں ایک زرہ بڑی خوبصورت آئی، اور اس نے اس زرہ کو میری اجازت کے بغیر چپکے سے اپنے پاس اللہ رکھ لی۔ اکبر، اللہ غور فرم، ایک زرہ اس نے چپکے سے اپنے پاس رکھ لی، اور اب میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر میں کہ اسی زرہ کو آگ کی بنا کر اس کو پہنا دیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر حضور کے ظاہری دور کے اس جوان نے، اس شخص نے زرہ کو چھپا کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا، یعنی زرہ کے معاملے میں اس نے خیانت کی تھی، خیانت۔ تو آقا فرماتے ہیں آج آگ کی وہ زرہ بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میں یہ منظر دیکھ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، اندازہ فرمائے ایک زرہ کوئی چپکے سے چھپا کے رکھ لے تو وہ آگ کی زرہ بنا کر اس کو پہنائی جائے۔ آج مسلمان تو لاکھوں روپے کا گبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کا پیسہ لے کر ہڑپ کرتا ہے، پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ آج کل تو حالات یہ ہیں، عمرہ کا پیسہ بھی لوگ لے کر بھاگ رہے ہیں، حج کا پیسہ بھی لوگ لے کر بھاگ رہے ہیں، اجمیر شریف ٹور کے نام پہ لے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ کیا کر ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ قبر بھول گئے، آخرت بھول گئے، محشر بھول گئے، اور یہ آپ کو پٹی پڑا دی گئی، ارے میاں کچھ کرو، تم چونکہ مسلمان ہو جنت میں جاؤ گے۔ ارے مسلمان بننے والوں اسلام کے تقاضے تو پورے کرو۔ آپ اگر سفر حج میں بھی جاؤ گے، آپ سن لو، میں آپ کے سامنے وہ اوراق پلٹ رہا ہوں، اگر آپ صفا مروہ کے درمیان بھی مرو گے اور اگر جرم کیا ہے تو بھی تم پہ عذاب ہوگا۔ آئیے ذرا اٹھائیے، میں آپ کے سامنے پھر امام سیوطی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حاجیوں کے بارے میں تو اب تک ہم نے یہی سن رکھا ہے، بھئی جو حج کے لیے جائے گا اور اسی میں مر جائے گا، ہر سال حج کرے گا، ہر سال حج کا اس کو سعادت ملے گی۔ میرے بھائیوں لیکن کچھ اس کے لیے شرائط بھی ہیں، ایسے نہیں کہ ہر بندے کو نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام سیوطی لکھ رہے ہیں، دل کے کانوں سے سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر، کہ صفا مروہ کے درمیان ایک بندہ صحیح کرتے ہوئے مر گیا سفر حج میں۔ جب اس کی قبر کھودی گئی اس میں بڑا اژدہا نکلا، پھر دوسری قبر کھودی، پھر اژدہا منہ پھیلائے بیٹھا، پھر تیسری قبر کھولی، پھر اژدہا منہ پھیلائے۔ کتنی قبر کھود سکتے تھے وہ لوگ؟ گئے رئیس المفسرین، سید المفسرین، حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس، حضور کے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس حیات تھے، یعنی وہ رسول اللہ کے ظاہری دور کے بہت قریب کا دور تھا، صحابہ اس دور میں حیات تھے، دور تابعین شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے چچا کے شہزادے، ہم نے 3 قبریں کھودی، ہمارا ساتھی صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مر گیا، تو اب اگر تینوں قبروں میں اژدہے نظر آتے ہیں، فرمایا اگر روئے زمین کا چپا چپا کھود لو تو بھی تمہیں یہ اژدہا ملے گا، جاؤ اسی میں ڈال دو اس کو، جیسے کرتوت ہے پھر جاؤ، اس کا وہ حقدار ہے۔ سرکار ابن عباس نے فرمایا اسی میں دفن کرو۔ آپ سوچتے ہوں گے آج کل ہمیں یہ کیوں نہیں دکھتا؟ بھائیو ہم غافل لوگ ہیں، یہ دکھے گا تو ہم خود مر جائیں گے، کئی لوگ مر جائیں گے، اس لیے اللہ دکھاتا نہیں، ورنہ اندر تو وہی ہے جو کل ہو رہا تھا، جو جس کا حقدار تھا اس کے ساتھ آج بھی وہی ہو رہا ہے، لیکن اللہ دکھاتا نہیں کیونکہ ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو چپکلی اور چوہے اور اپنے سائے سے ڈرتے ہیں وہ یہ مناظر کب دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو وہ اللہ والے لوگ تھے جن کو اللہ نے دکھایا، اللہ نے جنہیں دکھایا اور انہوں نے بیان کیا، لکھا، تاکہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔
سرکار ابن عباس نے فرمایا اسی وقت اس کو وہی دفن کرو. کرتوت ایسے ہیں. جب لوگوں نے دفن تو کر دیا, اس کے بعد لوگوں کو تجسس تھا, یار سفر حج میں اور صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے جناب حاجی صاحب مر گئے, لیکن پھر بھی ازدہوں کی لپیٹ, کچھ تو ہوگا, کیا ہوگا؟ ذرا اس کی بیوی سے پوچھا, بتاؤ, قسم دے کر پوچھا, سچ بتانا کہ کیا کرتا تھا؟ تو بتایا کہ وہ کرانے کی دکان چلاتا تھا اور وہ ملاوٹ کر کے چیزیں بیچتا تھا. ملاوٹ کرنے کی وجہ سے, چیزیں ملاوٹ کر کے بیچنے کی وجہ سے سفر حج میں بھی اس کا یہ انجام ہوا. اندازہ فرمائے آج کتنے لوگ ہیں جو ملاوٹ کر کے نہیں بیچتے؟ 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں, سبزی بیچنے کے لیے بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں, دودھ پیور بول کر, گھی پیور بول کر, تیل پیور بول کر, بولو ملاوٹیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگوں کو خیال ہی نہیں. کیا کر رہے ہو؟ کتنا بھی جمال و مال, سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 70 ازدہے ایک ایک انسان کی قبر میں, اور اس کے بعد پھر وہ شجاع الاقرا جو قیامت تک ڈسنے کے لیے ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کی پوری قبر جہنم کی آگ سے بھر دی جاتی ہے اور وہ اس پر کروٹیں لیتا رہتا ہے, اس پر وہ افسوس کرتا رہتا ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ کے بندوں اور غور سے سن لو, چاروں طرف سے قبر دباتی ہے تو پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ اکبر, اس کا کفن بھی جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس وقت انسان دعائیاں دیتا ہے, کاش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے, کاش مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. تو اس انسان کو کہا جاتا ہے بندے تجھے وقت تو دیا گیا تھا لیکن تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. بس اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہر چیز کا اینڈ اس پر ہے کہ آدمی کچھ بھی کر لے, اگر وہ سچی توبہ کر لے اللہ اس کو بخش دیتا, بے شک, اللہ اس کو معاف کر دیتا. بے شک. توبہ ایک ایسی چیز ہے, ابھی کل ہی شب برات گزری نا, توبہ کی رات, قبولیت کی رات, اور صرف شب برات پر توبہ موقوف نہیں ہے. انسان جس دن سچی توبہ کر لے, سبحان اللہ, اور جتنا بڑا مجرم سچی توبہ کر لے اللہ اسے بخش دیتا ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. بس بات سمیٹتے ہوئے, کیسے کیسوں کو معاف کیا, اور صرف معاف نہیں کیا, ایک تو ہے معاف کرنا, ایک ہے معاف کرنا, لیکن وہ صرف معاف نہیں کرتا, توبہ کرنے والوں کو مرتبے عطا کرتا ہے, اللہ بلندی عطا کرتا ہے. یاد رکھنا, ہر ایک کی چوکھٹ وہ ہے, ہر ایک کا دروازہ وہ ہے کہ وہاں جا کر کے کہو گے کہ میں مجرم ہوں تو آپ کو سزا دی جائے گی, آپ کو ذلیل کیا جائے گا, آپ کو رسوا کیا جائے گا, لیکن میرے اللہ کا در وہ در ہے. اگر وہاں جرم کا اقرار کر لو, جرم کا اعتراف کر لو, نادم ہو کے شرمندہ ہو جاؤ تو پھر سزا نہیں دی جاتی, بلکہ معاف کر کے انسان کو مرتبے عطا کیے جاتے ہیں. آج گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے صوفیہ کی کائنات سے ایک پھل یا ایک پھول میں آپ کے دلوں کے دروازے پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں اللہ اکبر, سب سے بڑا جرم کون سا مانا جاتا ہے؟ سب سے بڑا جرم کون سا مانا جاتا ہے؟ روزی کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں سود ہے. سود, سود سب سے بڑا جرم مانا جاتا ہے. سود کا مطلب کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود یعنی بیاج. اللہ اکبر, سود کہ آقا فرماتے 70 جزو ہے, 70. اس میں سب سے ہلکا جز یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یعنی کہ اگر اشارے میں اس کو یوں سمیٹا جائے سمجھانے کے لیے کہ سود کھانا مطلب ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر ہے, 70 بار بدکاری کرنے کے برابر. ایک اور روایت, سود کھانا اور کعبے کے اندر زنا کرنے کے برابر ہے. ایک اور روایت, جس نے ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا. اللہ اکبر. اب اور سن لیں, سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا
بھی حرام ہے، خنزیر سور کھانا بھی حرام ہے، اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سود کھانا سور کھانے سے زیادہ برا ہے۔ سور کا گوشت کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سور کھاتا ہے، حرام تو ہے سور، مگر سور کھانے والوں کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور جس کے ساتھ خدا جنگ کا اعلان کرے اسے کوئی بچا سکتا ہے، اسے کوئی امان دے سکتا ہے، اسے کوئی پناہ دے سکتا ہے؟ تو سن لو، کہتے